بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے جو ہے ابھی تک روایتوں کے اندر یہ بات پڑھی تھی، خبر کی اقسام ہم نے دیکھی تھی تو متواتر کیا ہوتا ہے، اس کے علاوہ مشہور کیا ہوتا ہے۔ اولاً ہم نے خبر کی قسمیں پڑھی تھی، متواتر اور خبر واحد۔ متواتر سامنے آیا کہ متواتر کے اندر ایک تواتر لفظی ہوتا ہے، ایک تواتر معنوی ہوتا ہے، وہ ساری باتیں آئیں۔ اس کے علاوہ خبر واحد کی قسمیں آئیں، یہ مشہور ہے، یہ عزیز ہے، یہ غریب ہے۔ یعنی کہ اس کا مطلب کیا ہے، اس حدیث کو یہ کہتے ہیں یہ حدیث متواتر ہے۔ یہ حدیث مطلب راویوں کی تعداد کے اعتبار سے، یہ راویوں کی تعداد کی بات کی کہ بھئی اس روایت کو روایت کرنے والے راوی اتنے ہیں، اگر زیادہ ہیں تو متواتر ہیں، اور اگر کم ہیں 3 ہیں تو مشہور ہے، اور اگر اس سے کم 2 ہیں تو عزیز ہے، اور اگر 1 ہے تو غریب ہے۔ لیکن کیا صرف راویوں کی تعداد کے اعتبار سے حدیث کو مان لیا جائے گا، یعنی کہ وہ قابل قبول ہوگی، یا کوئی اور بھی دوسری وجہیں ہیں جن وجہوں کی بنیاد پر حدیث کی صحت اور غیر صحت کا فیصلہ ہوگا؟ تو اس کا جواب ہے کہ ہاں، اور بھی وجہیں ہیں۔ تو ان وجہوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ ان کو کہا جاتا ہے مقبول اور مردود۔ یعنی حدیث کو کون سی کو قبول کیا جائے گا؟ قبول کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کس حدیث کے اوپر فیصلہ کر لیا جائے گا، اس کو قابل حجت مانا جائے گا۔ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ بھئی زیادہ لوگ ہیں تو وہ حدیث مطلب 3 ہیں تو مان لیں گے، 3 سے کم ہے تو نہیں مانیں گے، یہ وجہ نہیں ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے اس کو دیکھ لو۔ یہ جو اصول حدیث کے باب کے اندر یہ بحث چلتی ہے مقبول اور مردود کے اعتبار سے، تو مقبول اور مردود کے اعتبار سے ابھی تو مقبول کو لے رہے ہیں۔ مقبول کے اعتبار سے حدیث کی 4 قسمیں ہیں، یعنی جو حدیثیں ایکسیپٹڈ ہے، یعنی جن کو ایکسیپٹ کیا جائے گا، جن کو مانا جائے گا اور جن کو قبول کر لیا جائے گا، وہ حدیث کی 4 قسمیں ہیں۔ اس میں ہے صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ یہ 4 قسمیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی ہی اور حسن لغیری ہی۔ تو اس میں جو سب سے پہلی قسم ہے وہ ہے صحیح لذاتی ہی۔ تو حدیث کے صحیح لذاتی ہی، اب مسئلہ اس کے اندر تعداد کا نہیں ہے، یہ سمجھ لینا۔ اب اس روایت کی تعداد راویوں کی چاہے 3 ہو، 2 ہو، 1 ہو، یا اس سے اوپر کتنی بھی ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ متواتر حدیث جو ہے اس کے بارے میں کوئی اصول ضابطہ نہیں ہے مقبول اور مردود کا۔ وہاں تو بس اتنی بات ہے، اگر زیادہ اکثر لوگ ہیں تو اس لے لی جائے گی۔ یہ مسئلہ ہے خبر واحد کو لے کر کے کہ اگر راوی جو ہیں وہ 3 ہیں ہر زمانے میں، یا 2 ہیں ہر زمانے میں، یا 1 ہے ہر زمانے میں، کم از کم 1 تو ہو۔ بھائی 3 ہو تو بہت اچھی بات ہے، کم از کم 2 ہو، 2 نہ ہو تو کم سے کم 1 تو ہونا چاہیے۔ بھائی اگر 1 بھی نہیں ہے تو کیسے چلے گا؟ بھئی ہر زمانے میں اس کے مطلب جو وہ بات چل رہی ہے اس کے ہر زمانے میں شاگرد موجود ہو۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ 2 ہوں یا 3 ہو یا 1 ہو، تو اب ان کے اندر کچھ کوالٹیز ہیں، یعنی کہ کچھ صلاحیتیں ہیں، کچھ استعدادیں ہیں، کچھ ان کے اندر بول دیتے ہیں اس کو، یعنی کہ کچھ ان کے اندر صفات ہیں، اوصاف ہیں، جن کی بنیاد پر حدیث کو قبول یا رد کیا جائے گا۔ تو اس کے اعتبار سے پہلے حدیث کی 4 قسمیں کی گئی ہیں، صحیح لذاتی ہی، صحیح لغیری ہی، حسن لذاتی، حسن لغیری۔ اب پہلی بات ہے صحیح لذاتی ہی۔ تو صحیح لذاتی ہی حدیث ہونے کے لیے 5 شرطیں ہیں، مطلب راویوں کے اندر پہلا ہے عدل، دوسرا ہے ضبط، تیسرا ہے متصل، اور چوتھا ہے شاذ، اور 5واں ہے علت۔ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ راوی جو ہے وہ 3 ہو یا 2 ہو یا 1 ہو، اب یہ بات جتنی بھی چلے گی خبر واحد کی چلے گی،
متواتر کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کے اندر کوئی اصول نہیں ہے، اگر زیادہ لوگ بیان کرنے والے ہیں تو وہ حدیث وہ خبر جو ہے مان لی جائے گی. یہ خبر کی بحثیں ہیں. خبر کوئی بھی ہو سکتی ہے، وہ رسول اکرم علیہ السلام کی خبر ہو یا کسی بھی شخص کی خبر ہو. تو یہ جو اصول ہے یہ سب کے لیے چلے گا، لیکن یہ والا جو اصول ہے یہ حدیث کا اصول ہے. اس کے بعد میں جو لیا ہے صحیح لذاتی قبول اور رد کے اعتبار سے یہ خاص حدیث کا اصول ہے جو محدثین نے لیا ہے. پہلا جو اصول تھا متواتر اور خبر واحد کا، وہ عام خبر کا اصول تھا. یہ ہر ایک مورخ اگر اپنی تاریخ کو لکھے گا یا کوئی بھی رائٹر اگر اپنی کتاب کو لکھے گا تو وہ اس اصول کے تحت لکھے گا. یہ جو بات چل رہی ہے یہ کوئی ایک آدمی بیان کر رہا ہے یا اس کو بہت سارے لوگ بیان کر رہے ہیں، بس وہاں پر وہ اصول ہے. لیکن حدیث کے اندر اصول اس سے زیادہ باریک ہے جو اب شروع ہوتا ہے، جس کو کہتے ہیں مقبول اور مردود کے اعتبار سے. یہ مورخین کا اصول نہیں ہے، محدثین کا اصول ہے. تو یہ دیکھو کتنا باریک ہے. تو اس میں انہوں نے اولاً 4 قسمیں کی ہیں: صحیح لذاتی، صحیح لغیری، حسن لذاتی، حسن لغیری. تو صحیح لذاتی ہی کی 5 شرطیں ہیں: عدل، ضبط، متصل، شاذ اور علت. کا مطلب یہ ہے کہ عدل ہو، یعنی جو وہ بیان کرنے والا جو بیان کرنے والا راوی ہے وہ عادل ہو. عادل کس کو کہتے ہیں؟ عادل حالانکہ ایک عربی کا لفظ ہے، اس کے معنی انصاف پسند. لیکن محدثین کی اصطلاح میں جب کوئی کسی لفظ کو اپنی اصطلاح کے لیے خاص کر لیتا ہے تو اس کے معنی وہی ہوتے ہیں جو اس علم کے بیان کرنے والے لوگ اس کو بیان کرتے ہیں. مثلا جیسے کہ نحو کے معنی تو کنارے کے ہیں، لیکن اگر علماء نحات اس کو بیان کریں گے تو نحو کا مطلب وہ نہیں ہوگا، بلکہ نحو کا مطلب یہ ہوگا وہ علم جو کلام کی ترتیب کو اعراب کے اعتبار سے، آخری لفظ کے اعراب کے اعتبار سے درست کرتے. تو عادل لفظ جو ہے یہ محدثین کی اصطلاح میں عادل اس شخص کو کہا جاتا ہے کہ جس کا نیچر، کریکٹر، اس کا کردار یہ درست ہو بالکل. کا مطلب یہ ہے، یہ بہت باریک فرق ہے. عام طور سے ایک آدمی اچھی طریقے سے بات کرتا ہے، ساری چیزیں دیکھتا ہے، تو یہ چیزیں عادل کے لیے کافی ہو جاتی ہے. لیکن محدثین کے یہاں پر عادل ہونے کے لیے بس اتنی بات کافی نہیں ہے کہ اتنی بات کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے اندر اور بہت ساری باتیں ہیں. ان باتوں میں سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص گناہوں سے اور اسی طریقے سے وناد سے، 2 لفظ ہیں ذم اور وناد، یہ 2 لفظ ہیں. ذم کا مطلب گناہ اور وناد کا مطلب ابھی دیکھیں گے، یعنی کہ ذم سے بچتا ہو، گناہوں سے، ہر صغیرہ کبیرہ گناہ سے بچتا ہو، صغائر اور کبائر سے بچتا ہو. مطلب ایسا نہیں ہو کہ وہ گناہ کر دیتا ہو، نہیں، گناہ سے بچتا ہو، گناہ کے پاس بھٹکتا بھی نہ ہو. وہ چاہے بڑے گناہ ہو، جیسے کہ شراب پینا ہے، چوری کرنا ہے، نماز چھوڑنا ہے، یا پھر گالی گلوچ کرنا ہے، جو حرام ہے ان سے بچتا ہو. اور وناد کہتے ہیں، وناد کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں شریعت میں جائز تو ہوں، مگر وہ چیزیں قابل قبول یا پسند نہ ہو، اس کو عام طبقہ، عام ذہن اس کو برا سمجھتا ہو. جیسے کہ راستے میں چلتے ہوئے کھانا، چلتے کھانا، کھڑے ہو کر کے کھانا، کھڑے ہو کر کے پیشاب کرنا، یا چیخ کر کے بولنا، یا چلانا، یا کسی کو ڈانٹنا ڈپٹنا. یا جیسے کہ اس کے بارے میں ایک واقعہ مشہور ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ 1 مہینے کا سفر کیا ایک حدیث کو لینے کے لیے. جس کے پاس جانا تھا وہ 1 مہینے کی دوری پر رہتا تھا. جب یہ وہاں پہنچنے کے بعد دیکھا کہ وہ شخص اپنی بکریوں کو چرا رہا تھا. اور جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں جب کسی جانور کو پکڑنا ہو تو ہاتھ میں کچھ لے کر کے اس کی طرف کو اشارہ کرتے ہیں، لے. کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی میرے ہاتھ میں کچھ کھانے کی چیز ہے، اس جانور کو بلا دیں. وہ جانور جیسے ہی آتا ہے پاس میں کھانے کے لیے، ہوتا تو ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، تم اس کو پکڑ لیتے ہیں. یہ طریقہ ہوتا ہے نا، اس کو ہر آدمی اس طریقے سے کرتا ہے. تو انہوں نے دیکھا کہ وہ شخص ایسے ہی کر رہا تھا، وہ اپنے ہاتھ سے بکریوں کی طرف اشارہ کر رہا تھا.
जैसी बकरी पास आई उसने पकड़ लिया, हाथ में उसको कुछ नहीं था। तो इमाम बुखारी उसको देख करके वहीं से पलट गए ये कह करके कि जो शख्स जानवरों को धोखा दे सकता है वो इंसानों को भी दे सकता है। हालांकि ये एक धोखा नहीं था, लेकिन इसको कहते हैं बिनात, ये एक बनी अमल था। यानी ये जायज़ तो है, इसको शरीयत में जायज़ तो है, भाई जानवर को कैसे काबू में रखोगे, लेकिन ये चीज़ जो है बहुत बारीक है। भाई खड़े होकर के तुम खा सकते हो, कोई ज़रूरत हो, लेकिन ये मतलब ये पसंदीदा अमल नहीं है। कोई अगर गलती कर रहा है तो हम उसके ऊपर चिल्ला भी सकते हैं, लेकिन इसको आम जहन देखेगा तो कहेगा कि बताओ कैसा पढ़ा लिखा है कि चिल्ला रहा है। तो ये एक बहुत बारीक फ़र्क है। इसको कहते हैं आदिल, मतलब वो ज़म्ब से और बिना से बचा हुआ हो, बिनात और ज़म्ब से बचा हुआ हो, यानी हराम सगीरा कबीरा गुनाहों से भी बचता हो, और वो जिसको मुआशरा और समाज जिस काम को पसंद ना करता हो उससे भी बचता हो। तो आदिल उस शख्स को कहा जाता है। जब आदिल कहा जाएगा मुहद्दिसीन के इस्तिलाह में तो उससे मुराद ये शख्स होगा। दूसरी शर्त है ज़ब्त। ज़ब्त किसको कहते हैं? ज़ब्त की दो किस्में हैं, ज़ब्त सदर, ज़ब्त किताब। ज़ब्तुल किताब, ज़ब्तुल सदर, मतलब ये है कि उसके पास में जो वो बयान कर रहा हो, वो रावी जब किसी हदीस को बयान कर रहा हो तो उसके पास में वो तहरीर, वो हदीस या तो लिखी हुई हो या उसको याद हो। वो हदीस उसके पास में लिखी हुई हो या उसको याद हो। लिखी हुई हो और याद होने का मतलब क्या है? का मतलब ये है कि अगर उससे कोई भी नया आदमी आकर के ये पूछे कि वो हदीस जो तुमने बयान करी थी ज़रा मुझे सुनाओ, तो वो कहते ही या तो वो उसको याद हो वो सुना दे, या उसको याद ना हो उसके पास में लिखी हुई हो, वो उस किताब को जहाँ उसने कॉपी में लिख रखी है उसको उठा करके फ़ौरन देख करके सुना दे। ये यानी कि ये दो चीज़ें हों, या तो एक हो या दोनों हो या दोनों में से एक हो। मतलब उसके पास ये है कि वो फ़ौरन बता दे, या तो सुना दे उसको याद हो या फिर उसके पास में लिखी हुई हो। ये दोनों सिफातें अगर किसी शख्स के अंदर मिल जाती हैं उसको कहते हैं सिक़ा। जो सिक़ा की बहस चलती है ना, सिक़ा रावी किसको कहा जाता है? उस शख्स को सिक़ा कहा जाता है। मुहद्दिसीन की इस्तिलाह में उस शख्स को सिक़ा कहा जाता है कि जो आदिल हो और ज़ाबित हो। लेकिन आदिल और ज़ाबित होना ये काफ़ी नहीं है हदीस के सही लिज़ाती होने के लिए जो बात चल रही है। अभी 3 शर्तें हो रही हैं, लेकिन सिक़ा जब लफ्ज़ कहा जाता है उससे ये दोनों सिफ़ातें वाला शख्स मुराद होता है कि ये सिक़ा रावी है। का मतलब ये है कि ये आदिल है, गुनाहों से बचता है, बिनात से बचता है, और ये शख्स ज़ाबित है, यानी कि इसके पास में हदीस या तो महफूज है सीने में या इसके पास में लिखी हुई है। तीसरी शर्त क्या है? तीसरी शर्त है मुत्तसिल। मुत्तसिल का मतलब ये है कि वो हदीस की जो रिवायत है उस रिवायत के अंदर इत्तिसाल हो। इत्तिसाल का मतलब ये है कि वो टूटी भी ना हो, चैन टूटी भी ना हो। चैन टूटी भी ना होने का मतलब ये है कि किसी ज़माने में ऐसा ना हुआ हो, किसी ज़माने में ऐसा ना हुआ हो कि उसकी चैन टूट गई हो। मसलन एक हमारे पास में 5 पीढ़ियाँ हैं, मसलन हमारे पास में 5 पीढ़ियाँ हैं, तो 5 पीढ़ियों के अंदर हमारे पास में कम से कम 5 आदमी तो होने चाहिए। 5 आदमी, जैसे कि एक शख्स जो है, मसलन हम 1850 में एक शख्स की पैदाइश हुई और वो 1850 में पैदा होकर के 1900 के अंदर वो मर गया। लेकिन उसका एक शागिर्द है जो मिलता है हमें 1880 में। का मतलब ये है 20 साल उस शागिर्द ने अपने उस्ताद के पास में पाए हैं। अभी जो उस्ताद था 1900 में मर गया, अब ये बन गया उस्ताद, उसके मरते ही ये उस्ताद बन गया। अब इससे 1900 से इसने शुरू कर दिया लोगों को पढ़ाना। अब इसका इंतकाल हो जाता है 1950 में, इसका इंतकाल हो जाता है 1950 में। लेकिन इसका शागिर्द एक और बन गया 1930 या 1935 में, 12-13 साल की उम्र में, या फिर मतलब तकरीबन 25 साल तो उम्र हो, तो वो है उसका शागिर्द जो बना है वो 1825 में बना है। 25 साल एक और शागिर्द को इसका ज़माना मिल गया। अब ये दूसरा वाला जो था ये मर गया 1950 में, अब ये शागिर्द जो था ये उस्ताद बन गया। अब इसने 1950 में इसने हदीस बयान करनी शुरू कर दी। अब इसका इंतकाल हो जाता है 2010 में, 2010 में इसका इंतकाल हो जाता है। इसका एक शागिर्द बन जाता है 1985 में। अब इसके शागिर्द ने इसका ज़माना पाया कितना? 25 साल इसने पा लिया।
1910 में ये मर गया, अब ये 2010 में ये मर गया, 2010 में ये शागिर्द क्या है, उस्ताद बन गया, अब ये उस्ताद है, मसलन 2010 से उस्ताद है। तो हमने देखा कि ये जो बात चल रही थी 1850 से, इसके 1850 के अंदर भी एक उस्ताद है, उसके बाद में दूसरी पीढ़ी के अंदर भी एक उस्ताद है जिसने पहले वाले उस्ताद का ज़माना पाया था, तीसरी के अंदर जो 1950 के अंदर आया था उसका भी एक उस्ताद है कि जिसने ये पहले वाले जो था का ज़माना पाया था, उसके बाद का जो शागिर्द है वो भी ऐसा है कि जिसने अपने पहले वाले उस्ताद का ज़माना पाया। तो अब हमने इनकी तारीख़ पैदाइश को देखा, तो हमने जब देखा तो हमने ये देखा कि हाँ इनका हर एक का ज़माना अपने उस्ताद से मिला हुआ है, 20 साल, 25 साल, 15 साल। तो हम ये कहेंगे कि ये जो बात चल रही है 1850 से अब तक, इसकी चैन टूटी भी नहीं है। चैन टूटी भी नहीं होने का मतलब क्या है, ये बात कैसे पता लगेगी? ये बात पता लगेगी बायोग्राफी से। ये जो है अस्मा और रिजाल का जो इल्म है, ये सबके ये जितने भी रावी हैं किताबों के अंदर, हद्दसना फुलान 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 फुलान, ये जितने भी हैं इन सब का जो है बायोग्राफी, यानी इनका कह लीजिए इनकी तारीख जो है वो सारी की सारी लिखी हुई है। सहाबा की तो आम है, सहाबा के मुताल्लिक तो बात ही नहीं है, वो ज़बानों पर चढ़ी हुई है सबको। उसके बाद के जो रावी हैं वो सब लिखे हुए हैं कि इसकी तारीख़ पैदाइश क्या है। उसको हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी की किताब है, उसके अंदर लिखी हुई है। उसी तरीके से एक खत्ताबी के नाम से एक शख्स गुजरे हैं, उन्होंने जो किताब लिखी है उनकी एक किताब है, उसके अंदर यानी कि सबका वो लिखा हुआ है मामला। वो अगर देखना है वो उन किताबों से पता लग जाएगा। तो अब हमने देखा, अब ये तो जिसके पास में ये मसलन 5 लोग हैं, इन 5 लोगों की सबके पास में तारीख़ है, तो वो देख कर के बता देगा कि हाँ ये सनद क्या है, मुत्तसिल है। क्यों? क्योंकि इन 5 लोगों ने आपस में एक दूसरे के ज़माने पा रखे। यानी जो पहला शख्स है दूसरे शागिर्द ने इसका ज़माना पाया है, ये तीसरा जो शागिर्द है इसने अपने उसका ज़माना पाया है, ये जो चौथा है इसने इसका ज़माना पाया है, और ये जो 5वां है इसने इसका ज़माना पाया है। पता ये लगे कि इसकी जो तारीख़ है पैदाइश है ये उसी के ज़माने में थी। इतनी बात काफ़ी नहीं है, बल्कि ये बात भी साबित हो कि ये जो दूसरा है इसने अपने उस्ताद का ज़माना भी पाया हो और उसके साथ में इसकी मुलाकात भी साबित हो। अब एक आदमी दिल्ली के अंदर रह रहा है, वो कह रहा है कि मेरा उस्ताद है जो अमेरिका के अंदर है, ये कभी अमेरिका गया नहीं है, तो भाई ज़माना तो मिल गया कि इनका ज़माना मिला हुआ है, लेकिन इनकी मुलाकात साबित नहीं है। मुलाकात अगर साबित ना हो तब भी वो क्या होगी, उस रिवायत को, उस हदीस को हम मुत्तसिल नहीं कहेंगे, बल्कि उसका नाम दूसरा है, उसको मुनक़ते वगैरह कहा जाता है, वो आगे बहस आएगी। तो बात समझ में आ गई। मुत्तसिल का मतलब ये है कि रावियों का जो है सिलसिलाए ताल्लुक जुड़ा हुआ हो। तो तीसरी शर्त ये थी। चौथी शर्त क्या है? चौथी है शाज़। शाज़ का मतलब क्या है? शाज़ थोड़ा सा एक बारीक फ़र्क है। शाज़ का मतलब ये होता है, शाज़ कहते हैं कि 2 आदमी हैं, भाई ऐसा तो है नहीं कि एक उस्ताद का एक ही शागिर्द हो, ये उस्ताद है इसके 4, 5, 6, 10 हो सकते हैं। अब यहाँ पर पढ़ रहे हैं 7, 8 हैं पढ़ने वाले। तो अब इन 7, 8 के अंदर ये देखा जाएगा, इनके अंदर एक शागिर्द तो ऐसा है जो बड़ा ज़हीन है। ज़हीन का मतलब ये है कि वो इम्तिहान के अंदर अच्छे नंबरात भी लाता है, उसका जहन भी अच्छा है, बात को बहुत जल्दी कैच भी करता है, जो सवाल होता है उसका जवाब भी दे देता है उसके साथ साथ में। और दूसरा वो है जो उसके मुकाबिल में अदना है, यानी कि वो थोड़ा सा देता तो है लेकिन उसको वक्त लगता है या समझने में वक्त लगता है, लेकिन हैं दोनों आदिल दोनों हैं, दोनों ही बड़े मतलब गुनाहों से बचते हैं, विनाश से बचते हैं, सारी चीज़ें इसके अंदर। लेकिन इन दोनों के अंदर एक जो है वो ज़्यादा ज़हीन व फ़तीन है और दूसरा कम है। तो इसको जो ज़्यादा ज़हीन है इसको कहेंगे औसक, इसको क्या कहेंगे? औसक। और दूसरे वाले को जो कमज़ोर है इसको कहेंगे फ़िक़ा। औसक ये इसमें तफसील के बाद पर वजन पर है, यानी ज़्यादा सिक़ा और फ़िक़ा। तो ये देखा जाएगा, ये जो सिक़ा है ये सिक़ा रावी औसक की मुखालफत ना करता हो। इसका मतलब ये है, एक उस्ताद के 2 शागिर्द हैं, ये शागिर्द तो बात बयान कर रहा है और तरीके से, ये बयान कर रहा है और तरीके से। तो अब क्या करेंगे? अब ये देखेंगे इन दोनों के अंदर तदबीक कैसे की जाएगी। इसकी एक मिसाल दे दो। इसकी मिसाल मुस्लिम के अंदर एक रिवायत है, उसके अंदर अबू सुफियान रज़ियल्लाहु अन्हु
انہوں نے سن 7 ہجری کے اندر اسلام قبول کیا. 7 ہجری میں جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے دیکھا، کیونکہ انہوں نے 7 سال تک تو مسلمانوں کی مخالفت کری، تو انہوں نے دیکھا کہ مجھ سے مسلمان کوئی خاص مناسبت رکھتے نہیں ہیں، میرے پاس اٹھتے بیٹھتے نہیں ہیں، مجھ سے کوئی زیادہ باتیں نہیں کرتے ہیں. انہوں نے رسول اکرم علیہ السلام کے پاس، یہ مسلم کی روایت، انہوں نے جا کر کے رسول اکرم علیہ السلام سے کہا، یا رسول اللہ میری آپ سے 3 مطالبے ہیں، آپ ان کو پورے کیجیے. آپ نے پوچھا بتائیے کیا؟ نبی کہا رسول اللہ پہلا مطالبہ یہ ہے کہ میری بیٹی عرب کی حسین و جمیل عورت ہے جن کا نام تھا ام حبیبہ، آپ ان سے نکاح کر لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے، مجھے قبول ہے. دوسری شرط کیا ہے؟ دوسری شرط انہوں نے یہ رکھی کہ یا رسول اللہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بیٹا جو ہے اس کو آپ کاتب وحی بنا لیجیے. کاتب وحی کا مطلب یہ ہے یعنی جو وحی آتی ہے آپ ان کو کتابت کی ان کے اندر لکھ لیجیے. آپ نے کہا ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ نے اس کو بھی قبول کر لیا. تیسرا مطالبہ انہوں نے کیا رسول اللہ میں یہ چاہتا ہوں کہ مسلمانوں کی طرف سے قتال کروں، جہاد کروں مسلمانوں، یعنی کہ مسلمانوں کا گورنر ہو کر کے، مطلب کہ سپہ سالار ہو کر کے، مطلب میں اپنی سربراہی کے اندر لوگوں کو لے کر کے میں قتال کروں. آپ نے کہا ٹھیک. تو یہ تینوں کام تھے. ان کے بیٹے جو تھے وہ کاتب وحی بھی تھے، اور یہ جو تھے مسلمانوں کے سپہ سالار اور گورنر کمانڈر ہو کر کے یہ وہ کیا کرتے تھے. اور ام حبیبہ بھی آپ کے نکاح میں تھی. لیکن اب یہ دیکھا گیا، جب یہ دیکھا گیا تو یہ دیکھا گیا کہ ام حبیبہ کا نکاح تو سن 7 ہجری سے پہلے ہی ہو چکا تھا. ام حبیبہ کا نکاح جو ہے وہ کب سے ہوا ہے؟ سن 7 ہجری میں ہو چکا ہے، سن 7 ہجری سے پہلے. اس کے لیے ایک واقعہ بھی مشہور ہے، ہم پڑھتے ہیں جب عورتوں کے متعلق ان کی نفاست کے اوپر بیان ہوتا ہے. نفاست سے مطلب وہ حیض و نفاس نہیں ہے، نفاست کا مطلب یہ ہوتا ہے یعنی کہ اس کے اندر پاکیزگی، پاک دامنی، یہ اس کا مطلب ہوتا ہے. تو جب بیان کیا گیا تو وہ کہتی ہیں کہ جب ان کے باپ آئے ابو سفیان ام حبیبہ کے گھر تو انہوں نے بیٹھنے سے منع کر دیا اپنے باپ کو، اور یہ کہہ دیا کہ رسول اللہ کا بستر ہے جو پاکیزہ ہیں اور آپ ناپاک ہے، شرک کی گندگی میں آپ اس بستر کے اندر نہیں بیٹھ سکتے. تو اسے یہ پتہ لگتا ہے کہ ام حبیبہ کا نکاح تو ابو سفیان کے مسلمان ہونے سے پہلے ہو چکا تھا، اور یہ وہاں پر مطالبہ کر رہے ہیں. اب اس حدیث کی بعض لوگوں نے تعویل بھی کری ہے کہ نہیں، کہ وہ نکاح تو ہو چکا تھا لیکن بس انہوں نے ایک بات کہہ دی تھی. تو اب اس کے اوپر جواب لوگوں نے سوال کیا کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں کیوں کہا؟ آپ کو یہ کہنا تھا کہ وہ تو ہے ہی نکاح میں. تو اب مسئلہ، اب یہ دونوں حدیثیں مسلم کے اندر ہیں، یعنی کہ ایک کے اندر تو یہ بات ہے کہ جس میں انہوں نے نکاح کا مطالبہ کیا اور ایک میں نہیں ہے. تو اب یہ دیکھا جائے گا، اب ان دونوں راویوں کو جب دیکھا گیا تو وہ جو راوی ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ انہوں نے نکاح کا مطالبہ کیا تو وہ راوی الگ ہے اور پہلی والی حدیث کا راوی الگ ہے. تو جو اس روایت کا راوی ہے کہ جنہوں نے یہ بیان کیا ہے کہ انہوں نے نکاح کا مطالبہ کیا، تو یہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ جو ہے ثقہ راوی ہے، اس نے ثقہ نے اوثق کی مخالفت کی ہے. تو یہ کہہ دیا جائے گا اتنی بات جو ہے کہ جتنی بات میں انہوں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ میری بیٹی سے نکاح کر لو، اس کو کیا کیا جائے گا؟ اس راوی کا وہم، اس کا کیا جائے گا؟ اس راوی کا یہ وہم ہے، اس راوی کا وہم ہے. تو اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ شاذ. کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس روایت کو حجت نہیں مانیں گے. وہ والی جو روایت ہے جو اوثق کی روایت ہے، اس روایت کو اس کے اوپر کیا کر لیں گے؟ مطلب اس کے اوپر غالب کر دیں گے. یہ وہ قابل قبول ہوگی، اس کو قابل قبول نہیں سمجھا جائے گا. ایک اور مثال دیکھ لو. ایک روایت اس کے اندر لکھی ہوئی ہے، سفیان ثوری عن عمرو بن دینار عن ابن عمر رضی اللہ عنہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البیعان بالخیار ما لم یتفرقا. یہ بخاری کے اندر یہ روایت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بائع اور مشتری یعنی خریدنے اور بیچنے والے کو اختیار ہوتا ہے اپنی چیز کو واپس لینے کا، یعنی کہ دکاندار کو چیز کو واپس لینے کا اختیار ہوتا ہے، اور اسی طریقے سے خریدنے والے کو بھی اختیار ہوتا ہے جب تک کہ وہ بیٹھ کر کے بات کر رہے ہیں. اس نے کہا کہ یہ چیز میری اتنے کی ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے، لیکن اس نے دیکھی تو گراہک نے دیکھا کہ اس کے اندر تو نقص ہے چیز میں، تو آپ نے فرمایا کہ اس کو اختیار ہے وہ چیز کو واپس کر سکتا ہے. یہ ایک حدیث ہے. اس روایت کے اندر دیکھا گیا کہ اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے ثقہ ہیں، یعنی جن کے اندر عدل بھی ہے اور ضبط بھی ہے. لیکن اس کے اندر جو سفیان ہیں، سفیان ثوری کہتے ہیں، سفیان ثوری روایت کرتے ہیں عمر بن دینار سے. کس سے؟
اپنے استاد عمر بن دینار سے. لیکن جب ہم نے دیکھا کہ عمر بن سفیان ثوری کے جو استاد جو ہیں وہ عمر بن دینار نہیں ہیں، بلکہ سفیان ثوری کے جو استاد ہیں وہ کون ہیں؟ عبداللہ بن دینار. یعنی دینار کے دو لڑکے تھے، دینار کے دو لڑکے تھے، ایک عبداللہ بن دینار اور ایک عمر بن دینار. یہ دو لڑکے تھے، عمر بن دینار اور عبداللہ بن دینار. عمر بن دینار کا زمانہ سفیان ثوری نے پایا نہیں ہے ملاقات، یعنی ان سے استاد شاگردی کا ریلیشن نہیں ہے، بلکہ شاگردی اور استاد کا ریلیشن کس سے ہے؟ سفیان ثوری کا وہ ہے ان کے بھائی سے. ان کا نام کیا ہے؟ عبداللہ بن دینار، بڑے بھائی ہیں ان سے ہے. اور یہ بات کیسے پتہ لگی؟ یہ بات پتہ لگی کہ جب بایوگرافی دیکھی، جب تاریخ کو دیکھا تو پتہ لگا کہ بھئی ان کی ملاقات تو عمر سے ہے ہی نہیں، ان کی ملاقات تو عبداللہ سے ہے. اس کی سفیان ثوری کی. حالانکہ سفیان ثوری بہت بڑے شخص ہیں، سفیان ثوری جو ہیں بہت بڑے شخص ہیں. سفیان ثوری کے بارے میں آتا ہے ثور کہتے ہیں بیل کو، ثور کے معنی ہے بیل. ان کے بارے میں آتا ہے یہ مسجد میں ایک مرتبہ الٹے پیر سے داخل ہو گئے تھے، حالانکہ مسجد میں سیدھے پیر سے داخل ہوتا ہے. تو ان کو آسمان سے آواز آئی یا ثور، اے بیل، یعنی تجھے اتنا بھی شعور نہیں ہے تو بیل ہے کہ مسجد میں کون سے قدم سے داخل ہوا جاتا ہے. تو انہوں نے اپنے نام کے آگے سفیان ثوری رکھ لیا تھا جب سے. کہ بہت بڑے بزرگ ہیں، بڑے اللہ والے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں. لیکن ان کو وہم ہو گیا کہ انہوں نے دینار کے دوسرے لڑکے کا نام لے لیا عمر کا. اور یہ پتہ کس نے لگایا؟ علماء اسماء الرجال کے، جو اسماء الرجال کے جو محدثین تھے، علماء نے، انہوں نے اس بات کو دیکھ کر کے پتہ لگا لیا. تو اس سے یہ بات کا علم ہوا. تو یہ وہم ہے، یہ وہم ہے ان کا. کس کا؟ سفیان ثوری کا یہ وہم ہے. تو اب اس روایت کو کیا کہا جائے گا؟ اس روایت کو شاذ کہا جائے گا. ثقہ کی بنیاد پر بات نہیں چلے گی، بلکہ اگر شاذ بھی ہونا ضروری ہے تو اس حدیث کو کیا کہا جائے گا؟ یہ حدیث کیا ہے؟ صحیح لذاتی ہی نہیں ہے. شاذ کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ تو یہ جو شرط تھی، چوتھی شرط تھی شاذ نہ ہو. پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ وہ علت نہ ہو اس کے اندر. علت کیا ہے؟ علت ایک بہت باریک فرق ہے. علت کیا ہے؟ ایک بہت باریک فرق ہے. اور یہ فرق ایسا ہوتا ہے کہ اس فرق کو جاننے کے لیے، اس فرق کو جاننے کے لیے بڑی، مطلب اس فرق کو جاننے کے لیے بڑی بحث اور بہت مشکل ہوتی ہے اس فرق کو سمجھنے کے لیے. اصل میں یہ بات تھوڑی سی، یہ جو مثال آئی تھی نا ابھی، یہ جو مثال جو آئی تھی کہ سفیان ثوری کا ان سے بیان کرنا، عمر بن دینار سے بیان کرنا، عبداللہ بن دینار سے نہ کہہ کر کے، یہ شاذ کی قسم نہیں ہے، علت کی قسم. یہ علت کی مثال ہے. یہ کیا ہے؟ علت کی مثال ہے. اور وہ جو مثال تھی پہلی ام حبیبہ والی، وہ مثال تھی شاذ کی. اس روایت کو شاذ کہا جائے گا. اور علت، اس کو علت، کیونکہ یہ بہت باریک فرق ہے، اس کو آدمی جانتا پہچانتا نہیں ہے. بھائی سفیان ثوری ہیں، عبداللہ بن دینار بھی رہ رہے ہیں ان کے پاس میں، عمر بن دینار بھی رہ رہے ہیں. لیکن ایک آدمی جو ہے ہمیشہ، اب جیسے کہ ہم اس کو ایسے سمجھ لیں گے، ہمارے اس مدرسے کے اندر بہت ساری کلاسیں ہیں، اول بھی ہے، اس کے علاوہ پھر دوم ہے، اس کے علاوہ پھر پنجم ہے. تو ہم نے دیکھا کہ یہ جو استاد ہے، یہ استاد جو ہے، یہ استاد کی ماتحتی میں سارے مدرسہ ہے. یہ مولوی عامر ہے کہ اس کی ماتحتی میں سارا مدرسہ ہے. لیکن اس نے کبھی ابھی تک جو کہ عالمہ، جو اول کی جو کلاس ہے اس کو پڑھایا نہیں ہے. اول کی کلاس کو پڑھایا نہیں ہے، بلکہ جو بڑی کلاس ہے اس سے اوپر پنجم، اس کو پڑھایا ہے. اور کوئی اول کا شاگرد، اول کلاس کا بچہ یہ آ کر کے کہہ دے کہ کہ مولانا نے مجھے یہ پڑھایا، حالانکہ کبھی پڑھایا نہیں ہے، اور اس بات کو وہ بتا رہا ہے بعد میں، کبھی 10 20 50 سال کے بعد میں. تو یہ حالانکہ ایک ہی مدرسے کے اندر ہے، وہ ایک ہی مدرسے میں دونوں رہ رہے ہیں، وہ پڑھا رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، ساری چیزیں ہو رہی ہیں. لیکن اس مدرسے کا جو دوسرا طالب علم ہے وہی بتا سکتا ہے اس بات کو کہ نہیں بھائی
کہ انہوں نے تو مولانا نے تو کبھی اس کلاس کو پڑھایا ہی نہیں ہے. حالانکہ باہر کا آدمی کیا کہہ دے گا کہ بھئی اسی مدرسے میں پڑھے ہوئے ہیں، انہوں نے پڑھایا ہوگا، لیکن جو پڑھنے والا ہے وہ اس بات کو بتائے گا. تو یہ ایک بہت باریک سی بات ہے. تو اسی طریقے کی بات کو کہا جاتا ہے علت. تو جیسے کہ سفیان ثوری کے پاس میں عمر بن دینار بھی رہ رہے تھے، یہ ان کے پاس بھی آنا جانا تھا، اور عبداللہ بن دینار کے پاس بھی. تو لیکن جو اس زمانے کا شخص ہے وہ بتائے گا کہ وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن یہ پڑھنے کے لیے کبھی بھی عمر بن دینار کے پاس نہیں گئے، عبداللہ بن دینار کے پاس میں گئے ہیں، اور انہوں نے جو اپنا استاد عمر بن دینار کو لکھا ہے یہ ان کا وہم ہے.